السلام علیکم۔ آج ہم انگلش گرامر کے ایک ایسے حصے پر بات کرنے والے ہیں جو تقریباً ہر سیکھنے والے کو مشکل لگتا ہے، پریپوزیشنز۔ جی ہاں، وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو جملے میں صحیح جگہ پر نہ لگیں تو پورا مطلب بدل جاتا ہے۔ اکثر لوگ ان، آن، ایٹ کو گڑبڑ کر دیتے ہیں یا فور اور سینس کا فرق نہیں سمجھ پاتے۔ تو آج میں آپ کو پریپوزیشن کے صحیح استعمال کے آسان طریقے مثالوں کے ساتھ سکھاؤں گی۔ پریپوزیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھیں گے کہ پریپوزیشنز ہوتا کیا ہے۔ پریپوزیشن وہ لفظ ہے جو کسی ناؤن یا پروناؤن تعلق جملے میں باقی حصوں سے جوڑتا ہے۔ یہ جگہ، وقت، سم یا طریقہ بتا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر He is in the room، یہ جگہ کی بات ہو رہی ہے۔ We meet at 5 o'clock، یہ وقت کی بات ہو رہی ہے۔ She came from کراچی، یہ سیم جگہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سب پریپوزیشنز ہیں۔ چلیے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ پریپوزیشن سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے پلیس پریپوزیشنز ان، آن اور ایٹ کو سمجھتے ہیں۔ چلیے ان سے شروع کرتے ہیں۔ ان جب کوئی چیز کسی جگہ کے اندر ہو جب ان کو یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ He is in the kitchen، وہ کچن کے اندر ہے۔ The keys are in the bag، چابیاں بیگ کے اندر ہیں، یعنی چابیاں جو بیگ کے اندر ہیں۔ ان تو پریپوزیشن کے لیے ان یوز ہوگا۔ اب آن کا استعمال سمجھتے ہیں۔ آن جب کوئی چیز کسی سطح پر ہو، یعنی کسی چیز کے اوپر ہو تو ہم آن کا استعمال کریں گے۔ The book is on the table، کتاب میز پر ہے۔ There is a picture on the wall، دیوار پر تصویر ہے۔ اب ایٹ کا استعمال سمجھتے ہیں۔ جب ہم کسی خاص مقام یا پوائنٹ کی بات کریں تب ایٹ کا یوز ہوگا۔ فار ایگزامپل He is at the bus stop، وہ بس اسٹاپ پر ہے۔ Meet me at the entrance، مجھ سے داخلی دروازے پر ملو۔ یہ سب پریپوزیشنز تھیں ان، آن اور ایٹ جو مختلف جگہوں پر استعمال ہوئیں۔ اب دوسرے اسٹیپ سمجھتے ہیں۔ اب سمجھیں گے ہم ٹائم پریپوزیشنز ان، آن اور ایٹ کا استعمال۔ ان استعمال ہوتا ہے ٹائم پریپوزیشن کے لیے مہینے، سال یا لمبے دورانیے کے لیے۔ فار ایگزامپل I was born in July، میں جولائی میں پیدا ہوا۔ He will return in 2 weeks، وہ 2 ہفتوں میں واپس آئے گا، یعنی یہ ٹائم ہے اس لیے ان کا استعمال ہوا۔ لمبے یا مہینے یا کوئی لمبے سالوں کے لیے ان کا استعمال کیا۔ آن دن یا تاریخ کے لیے استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل We will meet on Monday، ہم پیر کو ملیں گے۔ He left on 5th May، وہ مئی کو گیا، یعنی یہ ایک مقررہ دن یا تاریخ ہے جس کے لیے ہم پریپوزیشن آن کا استعمال کریں گے۔ ایٹ خاص وقت کے لیے استعمال ہوگا۔ I sleep at 10 PM، میں رات 10 بجے سوتا ہوں۔ The class starts at noon، کلاس دوپہر کو شروع ہوتی ہے، یعنی ایک خاص وقت جو مقررہ ہے اس کے لیے ایٹ کا استعمال ہوگا۔ ادر کامن پریپوزیشنز اور بھی پریپوزیشنز ہیں جو کہ ہمارے انگلش سیکھنے میں، جملے بنانے میں کام آتی ہیں۔ چلیے اسے بھی کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ بائی کا استعمال، بائی کسی کام کا ذریعہ یا آخری وقت بتانے، ڈیڈ لائن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل This book is written by علی، یہ کتاب علی نے لکھی۔ Finish your work by Friday، اپنا کام جمعے تک ختم کرو۔ فور کا استعمال سیکھتے ہیں۔ فور مقصد یا دورانیہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل This gift is for you، یہ تحفہ تمہارے لیے ہے۔ I have been waiting for 2 hours، میں 2 گھنٹوں سے انتظار کر رہا ہوں، یعنی مقصد یا ٹائم بتانے کے لیے فور پریپوزیشن کا استعمال ہوگا۔ فرام کا استعمال، فرام کا استعمال آغاز یا کوئی چیز بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کہیں سے آ رہی ہے۔ فار ایگزامپل She came from لاہور، وہ لاہور سے آ رہی ہے۔ کامن مسٹیک جو اکثر لوگ کرتے ہیں کچھ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ان دا بس وز آن دا بس، آن دا بس صحیح ہے۔ ایٹ دا نائٹ وز ان دا نائٹ، دونوں صحیح ہیں لیکن مطلب مختلف ہے۔ آن دا ٹائم وز ان دا ٹائم کا مطلب ہے آن دا ٹائم بالکل وقت پر، اور ان دا ٹائم مطلب وقت سے پہلے۔ تو یہ سب پریپوزیشنز ہیں۔ تو دوستو
انگلش پریپوزیشن چھوٹے الفاظ ہیں مگر بولنے میں ان کا اثر بہت بڑا ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف 10 جملے پریپوزیشن کے ساتھ بنائیں اور انہیں یاد کریں تو ایک مہینے میں آپ کی گرامر اور بول چال دونوں میں واضح فرق آ جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سی پریپوزیشن سب سے زیادہ کنفیوز کرتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔